اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین نے ایئرپورٹ پر دھماکوں کے بعد کابل میں اپنا مشن ختم کر دیا ہے۔ اسپین نے 1900 افراد کو افغانستان سے نکالا۔ ہسپانوی فوج نے سفارتکاروں اور افغان معاونین کو 17 فلائٹس کے ذریعے اسپین پہنچایا۔ یہ ٹوٹل تعداد 1900 افراد بنتی ہے۔ کاتالونیا اس وقت کابل سے نکالے گئے 121 افغانوں کی میزبانی کرے گا، جن میں 54 نابالغ بھی شامل ہیں۔ کاتالان حکومت مزید لوگوں کو بھی خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے، خاص طور پر خواتین، لڑکیوں اور کمزور گروپوں جیسے گے، لیسبین اور ٹرانسجینڈر شامل ہیں۔ بارسلونا کی میئر آدا کولاؤ نے خبردار کیا ہے کہ اسپین میں اسائلم کی درخواستوں کے مسترد ہونے کی وجہ سے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ یاد رہے کہ 2018 میں اسپین میں 7454 پناہ کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا تھا، جبکہ 2020 میں یہ تعداد بڑھ کر مجموعی طور پر 72219 ہو چکی ہے۔ بارسلونا سٹی کونسل میں کونسلر برائے سٹیزن رائٹ مارک سیرا نے کہا ہے کہ اس صورتحال کے نتیجے میں بارسلونا میں انلیگل امیگرینٹس کا دباؤ بڑھے گا۔ اگرچہ غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن 2021 کی پہلی شش ماہی میں وبائی صورتحال نے انلیگل سٹیٹس کے حامل تارکین وطن کی تعداد کو گھٹایا بھی ہے۔ بارسلونا میں اسائلم کی درخواستیں دینے والوں میں کولمبین سر فہرست ہیں، جن کی درخواستوں کی تعداد 778، وینزویلا کے 507 کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، ہندورس کے شہریوں کی 324، پیرو کے باشندوں کی 255، جارجیا کے لوگوں کی 124، ایل سلوادور کے باشندوں کی 114 اور پاکستانیوں کی بارسلونا میں اسائلم کی درخواستوں کی تعداد 106 ہے۔ سرمایہ اور ڈالرز نے کمال دکھانا شروع کر دیا اور بیچارے ٹیکسی ڈرائیور سرمایہ اور ڈالرز کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں، اور امریکن بیس کمپنی اوبر نے چند ماہ قبل ایک وی ٹی سی کمپنی موو کا 30% شیئر خریدنے کے بعد اوبر نے اسپین میں وی ٹی سی مسافر کاروں کا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا عہدہ بھی سنبھال لیا ہے، جو کہ برطانوی سرمایہ کاری فنڈ کنگ اسٹریٹ کیپٹل کی ملکیت ہے۔ موو کمپنی کے پاس اسپین میں 17,171 وی ٹی سی گاڑیوں کے لائسنس ہیں۔ اس صورتحال کے بعد اب اوبر کو روکنا مشکل ہی نہیں، مشکل ترین بنتا جا رہا ہے۔ اسپین نے کرونا وائرس ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے بولیویا سے آنے والوں مسافروں کے لیے ملک میں داخلے کی پابندی کو ختم کر دیا ہے۔ یورپین ممالک میں اس وقت بولیویا کے 2 لاکھ افراد مقیم ہیں۔ اسپین کی نیشے پولیس نے بارسلونا سے متصل ڈسٹرکٹ ہاسپٹالت میں آپریشن کر کے 2 وانٹڈ افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں ایک کارروائی کے دوران پاکستان میں قتل کا ملزم بھی گرفتار ہوا ہے۔ پہلی کارروائی میں پولیس نے ایک شخص کو ایکواڈور میں ایک نابالغ بچی سے زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا، جو جنسی زیادتی کے بعد حاملہ ہو گئی تھی اور اسے اپنے ملک میں 25 سال قید کا سامنا تھا۔ دوسری کارروائی میں پولیس نے ایک پاکستانی کو گرفتار کیا ہے، جو پاکستان سے مفرور تھا، اور اس پر ایک شخص کو پاکستان میں قتل کرنے کا الزام ہے اور اسے وہاں عمر قید کا سامنا تھا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استہ نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ سینکڑوں ہوم ڈیلیوری کا کام کرنے والے گلوبو ورکرز نے لیبر تنظیم CCOO کے ساتھ مل کر آج 9 روزہ ہڑتال کا آغاز کر دیا ہے۔ ورکرز کا مطالبہ ہے کہ ہوم ڈیلیورز کے کام کو حالات کو بہتر بنایا جائے اور رائڈر لا کو ختم کیا جائے، اور ورکرز کو آٹونومو یعنی سیلف امپلائڈ کے تحت کام کی اجازت ہونی چاہیے۔ ورکرز کی یہ ہڑتال اب 28 اور 29 اگست اور 3، 4، 5، 10، 11 اور 12 ستمبر کو ہوگی۔ بدھ کو ہونے والی مصالحتی میٹنگ بھی کسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔
بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 46,200 کے قریب نئے انفیکشن ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ 7 جولائی کے بعد 25 اگست وہ پہلا دن تھا جب ملک میں کرونا وائرس کے نئے متاثرین کی یومیہ تعداد 45,000 سے زیادہ رہی۔ ان میں سب سے زیادہ نئے کیسز ریاست کیرالہ میں ریکارڈ کیے گئے، جن کی تعداد تقریباً 31,500 رہی۔ کیرالہ میں نئے انفیکشن کی یہ تعداد بدھ کے دن منگل کے مقابلے میں تقریباً 45% رہی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کابل کے عوام کو بتایا کہ رات کو شہریوں نے جن دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں وہ امریکی فوج نے ایئرپورٹ کے اندر کیے تھے، جن کا مقصد اپنا ساز و سامان تباہ کرنا تھا۔ طالبان کے ترجمان نے کابل کے عوام سے کہا ہے کہ وہ فکر مند نہ ہو، یاد رہے کہ دولت اسلامیہ یعنی داعش نے کابل ایئرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ سید احمد شاہ سادات افغانستان میں وزیر مواصلات تھے۔ 2 برس پہلے وہ جرمنی پہنچے اور گزشتہ 4 ماہ سے وہ جرمن شہر لائپزگ میں گھروں میں کھانا فراہم کرنے والی کمپنی ٹیفرانڈو میں ملازمت کر رہے ہیں۔ ان کے کیریئر کے عروج و زوال کی یہ کہانی نہ صرف جرمنی بلکہ دیگر حصوں میں بھی وائرل ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی زندگی میں ملازمت کے نئے مواقع بھی آ گئے ہیں۔ اس کے بعد متعدد دیگر کمپنیوں نے نئی ملازمت کے حوالے سے ان سے رابطہ کیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ افغانستان کے یہ سابق وزیر مواصلات جلد ہی کھانا ڈلیوری کی ملازمت کو ترک کر دیں گے۔ احمد شاہ سادات کا مزید کہنا تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنے کام پر کوئی شرمندگی نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی احساس کمتری کا شکار ہوا ہوں۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے ارد گرد صورتحال انتہائی پریشان کن ہے۔ ان کے مطابق ہم ایسی صورتحال میں جو ہمارے بھی قابو میں نہیں ہے، ہر شخص کو یہی مشورہ دیں گے کہ وہ اس صورتحال میں محتاط رہے۔ ان کے مطابق اس حملے کے باوجود فرانس افغانستان سے انخلا کے اپنے آپریشن کو جاری رکھے گا۔ اس وقت فرانس نے اپنے 115 شہریوں کو افغانستان سے نکالا ہے، جبکہ 2000 افغان شہریوں کو بھی فرانس بیرون ملک لے جانے میں کامیاب ہوا ہے۔ برطانیہ میں محققین کے مطابق کووڈ-19 کے خلاف تحفظ دینے والی فائزر بائیو این ٹیک اور آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ویکسین کی 2 خوراکوں کے اثرات 6 ماہ کے اندر ختم ہونے لگتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد ویکسین کی بوسٹر خوراک لگوانے پر زور دیا ہے۔ مظاہرین نے لندن میں ملکہ برطانیہ کے گھر بکنگم پیلس کے سامنے والے دروازے پر افراتفری مچا دی اور پیلس سے کچھ دور ملکہ وکٹوریہ میموریل کو لال رنگ سے رنگ دیا۔ یہ مظاہرہ جانوروں کے شکار کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ سعودی عرب میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اب مقامی خواتین پبلک ٹیکسیاں چلانا شروع کر رہی ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مملکت میں منیزہ المیرا نامی خاتون بھی سڑکوں پر پبلک ٹیکسی چلا رہی ہے۔ سعودی خواتین کا ٹیکسیاں چلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا سعودی مملکت میں اپنی نوعیت کا پہلا ریکارڈ ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے۔ آپ اسے فیس بک اور واٹس ایپ میں دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجئے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری محنت کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور پوری دنیا کو کرونا وائرس کی وبا سے نجات دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔